الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حیات الصحابہ کا تیسرا سبق ہے اور غیب پر ایمان کے حصے سے ہم کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلے کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے ہیں اور جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلے کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہیں ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی، الف لام را تلک آیات الکتاب کتاب و قرآن مبین سے لے کر آگے تک کہ یہ آیتیں ایک کامل کتاب ہے اور کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو لات اور عزیٰ کو ماننے والے ان سے کہیں گے یعنی کافر لوگ ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں یعنی مسلمانوں میں سے جب کچھ لوگ اپنے گناہوں سے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو لات اور عزیٰ یعنی بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں پہ کچھ سیاہی ہوگی اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ یہ لوگ جو کہ جہنم سے جنت میں گئے تھے وہ قرض کریں گے اے میرے رب، اے ہمارے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے اور وہ اس میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ روایت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام بھی ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑوں کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی، فرشتے ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائیں گے اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ یعنی جو راوی ہیں نے پوچھا جب وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ صدقہ، قربانی اور روزہ کیا چیز ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا جواب نہ دیا اور اعراض فرمایا۔ حضرت صلہ رحمہ اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر اعراض فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب وہ لوگ لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے خالی اور نماز، روزہ، قربانی کسی کو چیز کو نہ جانتے ہوں گے تو پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے صلہ، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا
یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حاکم کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن منبع رحمہ اللہ علیہ نے 100 غلام آزاد کیے۔ جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے زیادہ فضیلت والے اعمال بتاؤں، اور ایک تو وہ جو جو دن رات ہر وقت، یعنی ایک وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہو، یعنی کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی نے 100 غلام آزاد کیے، اس سے بھی بڑی بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں، یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اس سے بہتر عمل، اس سے بڑا عمل نہ بتاؤں، اور وہ عمل یہ تھا کہ انسان کا ایسا دل ہو جس میں لا الہ الا اللہ اس سے چمٹا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ابو نعیم سے روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں، لہٰذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد نہ کر سکتا ہو، اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، یعنی راتوں کو اٹھ کے عبادت نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ یعنی اگر وہ اس چیز پر قادر نہیں اس کہ وہ مال خرچ کر سکے، اور دشمنی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے جہاد پر بھی نہ جا سکے، اور راتوں کو محنت کر کے کھڑا بھی نہ ہو سکے اللہ کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ طبرانی کی روایت۔ اس سے آگے ہم سیشن جنات اور غیبی آواز کا صحابہ سے مدد کرنا، یہ دوسرا پارٹ ہم دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ، تو اس میں سے کچھ حصہ ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سواد بن قارب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی۔ یعنی سواد بن قارب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو اصل خبر ان کو دعوت جو تھی وہ جن نے دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا آپ ہی سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتے تھے؟ اس پر سواد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور کہا اے امیر المومنین جب سے مسلمان ہوا ہوں کسی نے مجھ سے ایسی بات میرے منہ پر نہ کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، ہم تو جاہلیت میں شرک کرتے تھے، شرک تو کہانت سے زیادہ برا عمل ہے۔ تمہارے تابع جن نے حضور کے ظاہر ہونے کی جو خبر دی تھی مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین جی ہاں، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کے درمیان کی حالت میں تھا، میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد اٹھ جاؤ اور میری بات سن، اور اگر تیرے اندر عقل ہو تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس جن نے یہ شعر پڑھے، اس کا ترجمہ ہے مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں، یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ مکہ جا رہے ہیں۔ سچا جن اور جھوٹا جن دونوں ایک دوسرے جیسے نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہے، اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا، یعنی جو ایمان پہلے لے کے آیا وہ دیر کرنے والے کے برابر نہ ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا
کہ مجھے سونے دو، مجھے شام سے نیند نہ آ رہی ہے، بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ پھر میرے پاس آیا، مجھے پھر پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب اٹھ جا، میری بات سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اس کی عبادت اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر وہ شعر پڑھنے لگا کہ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جن حیران و پریشان ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف سفر کر رہے ہیں، یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مکے جا رہے ہیں۔ مومن جن کافر جن جیسے نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور برگزیدہ ہیں اور مکہ کے ٹیلوں اور پتھروں کے درمیان رہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے سونے دے، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ تیسری رات وہ پھر میرے پاس آیا، پھر پاؤں پر مار کر اس نے کہا ہے سواد بن قارب اٹھ جا، میری بات سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر اس نے وہی جملے کہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ نے میرے دل کو اچھی طرح جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر مدینے آیا تو وہاں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں قریب جا کر عرض کیا میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو، تو میں نے کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے ابتدائی رات کے کچھ حصے گزر جانے اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھ سے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات آیا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ ہر رات وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ بنو لوئی بن غالب میں سے ہے، اور اس پر میں نے سفر کے لیے اپنی لنگی چڑھا لی اور میں نے سفر شروع کر دیا، اور تیز رفتار بڑے رخساروں والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع غبار آلود میدانوں میں چلتی رہی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ غیب کی ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہے۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریب وسیلہ ہیں، اور آپ روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے اچھے ہیں۔ آپ ہمیں ان اعمال کا حکم دیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے۔ ان اعمال کی محنت ہمارے بال سفید چاہے ان اعمال کی محنت سے ہمارے بال سفید ہو جائیں، اور آپ میرے لیے اس دن سفارشی بن جائیے جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ان اشعار کو پڑھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، حتیٰ کہ مجھے ان کے چہروں پر خوشی نظر آنے لگی۔ حضرت محمد بن کعب راوی کہتے ہیں کہ میں نے قصہ سنتے ہی یہ قصہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر حضرت سواد رضی اللہ عنہ چمٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا، اس جن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کی کتاب دے دی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک دن قریش کے ایک قبیلے میں تھے جن کو آل دریغ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا ایک بچڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا، اتنے میں سب نے بچڑے کے پیٹ سے آواز سنی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ کہہ رہا تھا اے آل زرعی، یہ کامیابی والا کام ہے، ایک پکارنے والا پکار کر فصیح زبان میں کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سواد بن قارب نے فرمایا میں ہندوستان میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک رات میرا تابعی جن میرے پاس آیا، اور پھر سارے قصے کے بعد وہ سارے آخری اشعار سنانے کے بعد یہ اشعار سن کر وہ سارے اشعار سنائے، پچھلا واقعہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور آپ نے فرمایا اے سواد تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ابو العالیٰ کی روایت ہے، اور کچھ حصہ اس کا بخاری کا بھی ہے، اس سے پہلے حدیث کو گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔